السلام علیکم ناظرین، آج ہم معدے کے امراض کے بارے میں جانیں گے۔ معدے میں تیزابیت اور جلن کے اسباب کیا ہیں اور ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ معدے میں تیزابیت ایک ایسا عام مسئلہ ہے جس کا سامنا متعدد افراد کو ہوتا ہے۔ سینے میں جلن، بدہضمی، پیٹ پھولنے اور متلی جیسے احساسات کا سامنا معدے میں تیزابیت کے باعث ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے دوران معدے میں موجود تیزابی سیال غذائی نالی سے اوپر آ جاتا ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ گھر میں ہی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کی مدد سے معدے کی تیزابیت پر قابو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ در حقیقت ان اشیاء کا استعمال معمول بنانے سے معدے کی تیزابیت کے شکار ہونے سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے معدہ کھانا، تیزاب اور انزیم کو اکٹھا کرتا ہے۔ خاص حفاظتی خلیات موجود ہوتے ہیں جو تیزابیت کو معدے کی دیوار پر سوزش پیدا کرنے سے روکتے ہیں، لیکن غذائی نالی کو ایسا ہی تحفظ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر پیٹ میں تیزاب اور ہاضمہ کا رس واپس غذائی نالی میں پھنس جاتا ہے تو یہ اس کی غیر محفوظ اثر کو سوزش اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ معدے میں تیزابیت ایسڈ کا بار بار غذائی نالی میں پھرنے سے ہوتا ہے۔ خطرے والے عوامل میں وہ کھانے شامل ہیں جو پیٹ میں تیزاب کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ساختی مسائل جو غذائی نالی میں تیزاب کے بہاؤ کی اجازت دیتے ہیں۔ کچھ عام کھانے کی چیزیں جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں پیٹ میں تیزابیت کی بڑھتی ہوئی حرکت کو متحرک کرتی ہیں، جو سینے میں جلن کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ انسداد دوائیں بھی جلن کو بڑھا سکتی ہیں۔ ان پریشان کن مثالوں میں شامل ہیں شراب، کیفین، اسپرین وغیرہ، کاربونیٹڈ مشروبات، ایسڈک جوس، تیزابیت والے کھانے جیسے ٹماٹر، چکوترا اور چاکلیٹ وغیرہ۔ اگر سینے کی جلن ہفتے میں 2 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ اوور دی کاؤنٹر ادویات کے استعمال کے باوجود علامات برقرار رہتی ہیں۔ آپ کو نگلنے میں دشواری ہو رہی ہے، آپ کو مسلسل متلی یا الٹی ہے، آپ کو بھوک نہ لگنے یا کھانے میں دشواری کی وجہ سے وزن میں کمی ہے، آپ کو سینے میں شدید درد یا دباؤ کا سامنا ہو تو فوری مدد طلب کریں، خاص طور پر جب دیگر علامات جیسے کہ بازو یا جبڑے میں درد یا سانس لینے میں دشواری، سینے میں درد، ہارٹ اٹیک کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ان علامات کو کبھی بھی ہلکا مت لیں اور فوری اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ مسائل انتہائی سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا کثرت سے کھانا کھائیں، کیونکہ آپ جتنا سیر ہو کر کھانا کھائیں گے اور آپ کا معدہ بھرا ہوا ہوگا تو آپ کو تیزابیت کا سامنا کم کرنا پڑے گا۔ سونے سے پہلے کھانے سے پرہیز کریں۔ الکوہل، اسپرین، آئبو پروفین اور کیفین سے پرہیز کریں۔ تمباکو نوشی نہ کریں۔ بستر کے سرہانے کو بلند کریں یا تکیہ استعمال کریں تاکہ کشش ثقل سے پیٹ میں تیزاب برقرار رہے اور تیزاب کے بہاؤ سے بچا جا سکے۔ آپ ہاضمے کے لیے سونف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سونف میں ایک سکون بخش ایجنٹ ہوتا ہے جو تیزابیت کو کنٹرول کرنے اور پیٹ پھولنے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہاضمے کے عمل میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ قبض کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے۔ آپ اسے کچی شکل میں بھی لے سکتے ہیں یا بیجوں کو پانی میں ابال کر کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں۔ ادرک بھی تیزابیت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں سوزش کو کم کرنے کے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا کو بھی مرتا ہے جو تیزابیت کا سبب بنتا ہے، اور تیزابیت کی وجہ سے ہونے والی متلی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ آپ اپنی تیزابیت کے علاج کے لیے کچی ادرک لے سکتے ہیں یا اس کی چائے بنا کر بھی پی سکتے ہیں۔ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو گڑ کو بھی کھانا چاہیے۔ گڑ بھی ہاضمے میں بہت مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کی آنت کو صحیح طریقے سے کام کرنے اور آپ کے نظام ہضم کی تیزابیت کو الکائن حالت میں تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ گڑ کا ایک چھوٹا ٹکڑا کھا سکتے ہیں یا اس کا رس بھی پی سکتے ہیں۔ مزید بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔